بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ شاید میری ماں کو پتا تھا وہ اس کے آخری رات ہے۔ اس رات میری ماں نے مجھے بہت چوما تھا۔ اس رات میری خواہش پوری ہوئی تھی اور مجھے میری چھوٹی بہن کی نسبت ماں سے زیادہ پیار ملا تھا، ورنہ جب بھی میں ضد کرتا تھا میری ماں کہتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی۔ میں اولاد سے ہٹ کر سنت سمجھ کر اپنی بیٹی سے محبت کرتی ہوں، اور ماں کے اس جواب کے سامنے میں ہمیشہ لاجواب ہو جایا کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے اس رات میری ماں نے مجھے اپنے پاس سلایا تھا اور جب تک میں جاگ رہا تھا تب تک وہ میرا منہ اور ماتھا چومتی رہی تھی۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا میں کب سویا تھا، اور جب صبح اٹھا تو ہمیں پھپھو نے نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنائے، بہترین ناشتہ کروایا اور پھر بتایا گیا کہ ہماری ماں مر چکی ہے۔ ہمیں بتانے کے بعد محلے والوں کو خبر کی گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چند منٹوں میں ہمارا گھر محلے کی عورتوں سے بھر چکا تھا۔ میرے والدین کے تعلقات کبھی بھی مثالی نہیں رہے۔ میری والدہ صاحبہ میرے نانا نانی کے پاس اکلوتی اولاد تھی۔ میرے والد صاحب میرے نانا کے رشتے میں بھتیجے بھی تھے۔ انہوں نے میرے والد صاحب کو ہمیشہ بیٹا سمجھا تھا اور پھر اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دے کر ثابت بھی کر دیا، مگر افسوس کہ وہ میرے والد صاحب کے اندر چھپے درندے کو نہیں پہچان پائے۔ میرے والد صاحب جو کہ اپنی خالہ زاد سے عشق لڑا رہے تھے، انہوں نے بزرگوں کے فیصلوں کو تسلیم کر لیا اور یوں ان کا نکاح میری والدہ صاحبہ سے ہو گیا۔ میرے نانا جان نے ساری زمین اپنے داماد کو بطور تحفہ دے دی اور گھر بھی بیٹی کے نام منتقل کر کے تحفے میں دے دیا۔ جو بعد ازاں میرے والد صاحب نے میری والدہ کو چکنی چپڑی باتوں میں لگا کر اپنے نام منتقل کروا لیا، اور جب سب کچھ میرے والد صاحب کے قبضے میں چلا گیا تو انہوں نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ پہلے انہوں نے میری والدہ صاحبہ پر رشتہ داروں کو ملنے پر پابندی لگائی۔ اسی پابندی کے وقت میری پیدائش ہوئی اور میری والدہ صاحبہ ایک بار مجھے اپنے نانا نانی کے گھر لے کر گئی ہوئی تھی کہ میں وہاں کھیلتے ہوئے سیڑھیوں سے گر گیا۔ اس دن میرے والد صاحب نے میری والدہ پر شدید ترین وحشیانہ تشدد کیا، یہاں تک کہ میری والدہ کا بازو ٹوٹ گیا اور ساتھ ہی میری والدہ پر نانا نانی کے ہاں جانے پر پابندی لگا دی۔ مگر اس کے باوجود بھی جب نانا نانی میری والدہ صاحبہ کی اور میری خبر گیری کرنے آئے تو میری والدہ صاحبہ نے بازوں کے متعلق جھوٹ بولتے ہوئے کہہ دیا کہ میں گر گئی تھی۔ اس سے پہلے تشدد کے بعد میرے والد صاحب نے میری والدہ صاحبہ پر تشدد کرنا معمول بنا لیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر تشدد کرنا، طلاق دینے کی دھمکی دینا، بلا وجہ روک ٹوک، جسمانی سزائیں دینا۔ اپنی والدہ صاحبہ کو باندھنے کے لیے کئی بار میں نے خود اپنے والد صاحب کو رسی پکڑائی۔ میرے والد صاحب میری والدہ کو رسیوں میں جکڑ کر تشدد کا نشانہ بناتے تھے۔ انہی حالات میں میری بہن نے بھی جنم لیا تھا۔ میں تقریباً 8 سال اور میری بہن 3 سال کی تھی تو میرے والد صاحب نے اپنی سابقہ محبت اپنی خالہ زاد سے نکاح کر لیا تھا، جس کی خیر ہمیں بہت بعد میں خبر ملی تھی۔ میری والدہ صاحبہ نے اس پر کوئی خاص احتجاج نہ کیا، مگر میرے نانا نانی کی طرف سے سخت رد عمل آیا تھا۔ حالات کو اپنے لیے سازگار نہ دیکھتے ہوئے میرے والد صاحب ہمیں لے کر شہر منتقل ہو گئے، مگر وہاں بھی میری والدہ صاحبہ پر تشدد روز کا معمول رہا۔ کچھ عرصے بعد میرے والد صاحب دوسری بیوی کو بھی شہر والے اس گھر لے گئے جہاں ہم رہتے تھے۔ جب یہ خبر میری نانی اماں کو ملی تو وہ میرے والدہ کو اپنے پاس لے جانے لگی، مگر میری والدہ صاحبہ نے جانے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ ہمارے بنا بالکل بھی نہیں رہ سکتی تھی، اور میرے والد صاحب ان کو کبھی ہمیں ساتھ لے جانے کی اجازت نہ دیتے۔ میری نانی اور نانا خود ہی ہمیں ملنے آتے تھے۔ میرے والد صاحب کی طرف سے لگی پابندی کے بعد میری والدہ صاحبہ کبھی اپنے والدین کے گھر نہیں گئی تھی، مگر اب میرے والد صاحب نے میرے نانا نانی کے یہاں آنے پر بھی پابندی لگا دی تھی تو میری والدہ صاحبہ نے ہلکا سے احتجاج کیا تھا، اور اس احتجاج کے بدلے میرے والد صاحب کو اور ستیلی ماں نے میری والدہ صاحبہ کو باندھ کر اس قدر تشدد کا نشانہ بنایا تھا کہ وہ اگلی صبح کا سورج نہیں دیکھ پائی تھی۔ مجھے یاد ہے میری والدہ صاحبہ کو جب شدید تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا تو ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ میں اور میری بہن کھڑے رو رہے تھے اور میری والدہ صاحبہ بار بار مجھے اور بہن کو اندر لے جانا کا کہہ رہی تھی۔ جبکہ میری والدہ صاحبہ کو ضرب لگتی تھی تو ان کی چیخ نکلتی تھی۔ ان کی آواز دبانے کے لیے میری سوتیلی ماں نے اپنا جوتا اتار کر ان کے منہ میں دے دیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے آج بھی وہ منظر ہے جب آخری بار میری والدہ صاحبہ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ جب میری ماں کو چھوڑا گیا تو وہ بے ہوش تھی۔ ان کو دوپہر کے وقت مار مار کر بے ہوش کیا گیا تھا۔ دوپہر سے ظہر، ظہر سے عصر اور پھر عصر سے مغرب ہو گئی، مگر میری والدہ صاحبہ کو ہوش نہیں آیا تھا، اور یہ پہلا دن جب ہمیں نہ کسی نے وضو کروایا نہ نماز پڑھائی تھی۔
عشاء کی اذان سے کچھ دیر قبل میری والدہ صاحبہ کو ہوش آیا تھا۔ ہم دونوں بہن بھائی والدہ صاحبہ کے پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنی تکلیف بھول کر ہم سے کھانے کا پوچھا اور ہمارے بتانے پر ہمیں کھانا بنا کر دیا، مگر اس دوران میری والدہ بار بار کلی کرنے جاتی رہی۔ اس رات میں والدہ صاحبہ کے پاس سویا تھا۔ میری والدہ صاحبہ مجھے مسلسل چوم رہی تھی اور سمجھا رہی تھی کہ بہن کا کیسے خیال رکھنا ہے۔ میری والدہ صاحبہ نے مجھے کہا تھا کہ تم اپنی بہن کا محافظ بننا، کسی قیمت پر اپنی بہن کا دشمن نہ بننا، اور اگر کبھی کوئی سہارا نہ ملے تو اپنے نانا نانی کے پاس چلے جانا۔ میں نے معصوم الفاظ میں پوچھا تھا، ماما جان آپ کہیں چلی جائیں گی؟ تو میری ماں نے کہا تھا، بیٹا ایک ماں اولاد کو چھوڑ کر فقط قبر میں جا سکتی ہے۔ ان الفاظ کا مطلب مجھے بہت دیر میں سمجھ آیا تھا۔ میں نے نہ جانے کب میں سو گیا، مگر جب صبح اٹھا تو میری والدہ میرے پاس نہیں سو رہی تھی، وہ الگ بستر پر تھیں اور مر چکی تھیں۔ ماں کی موت کے بعد میرے نانا نانی کو بہت دیر سے خبر دی گئی، یہاں تک کہ ان کے آنے سے پہلے میری والدہ صاحبہ کی تدفین کر دی گئی۔ میری والدہ کو غسل میری پھپھو، سوتیلی ماں، سوتیلی نانی نے ایک بند کمرے میں دیا تھا تاکہ جسم پر تشدد کے نشانات کوئی نہ دیکھ لے۔ جب میرے نانا نانی وہاں پہنچے تو میرے نانا نے میرے والد صاحب کے خلاف قانونی کارروائی کرنا چاہا، مگر برادری اور کچھ دوسرے لوگوں نے روک دیا۔ اس کے بعد ہمیں ایک عرصے تک نانا نانی سے نہ ملنے دیا گیا، مگر ماں کی موت کے بعد تشدد کا اگلا نشانہ میری بہن بننے لگی تو میں نے مزاحمت شروع کر دی۔ میں دوسری بار اپنی ماں کو مرتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب اگر مجھے رسی اٹھانے بھیجا جاتا تو میں ڈنڈا لے کر آتا اور سوتیلی ماں کو دے مارتا۔ اس کے بعد میرا جو حال ہوتا وہ الگ ہے، مگر میں نے دل میں وعدہ کر لیا تھا کہ میں اپنی بہن کا محافظ بنوں گا، اور میں محافظ بن گیا۔ ماں کی موت کے 1.5 سال بعد پہلی بار میری اور میرے والد صاحب کی تلخ کلامی ہوئی۔ میں اپنی بہن کو لے کر اپنے نانا نانی کے پاس آ گیا اور پھر یہیں رہا۔ میری نانا نے مجھے اور میری بہن کو بہترین تعلیم دلوائی۔ میں نے BSc پاور کی، جبکہ میری بہن نے عالمہ فاضلہ کا کورس کیا۔ میرے نانا نانی نے مجھے اور میری بہن کو پسند کی شادی کا اختیار دیا، مگر ہم نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد میری بہن نے میری پسند کے ایک لڑکے سے شادی کر لی اور میں نے اپنی بہن کی قریبی دوست سے شادی کر لی۔ چند دن پہلے میں بہن سے ملنے گیا ہوا تھا تو میں نے دیکھا میری بہن نے سر پر پٹی باندھ رکھی ہے۔ نہ جانے مجھے کیوں میری والدہ صاحبہ یاد آ گئی۔ مجھے لگا کہ میرے بہنوئی نے میری بہن پر تشدد کیا ہے۔ میرا بہنوئی میرا بہترین دوست اور کلاس فیلو بھی ہے۔ میں اس پر جھپٹ پڑا۔ وہ میری حالت دیکھ کر اپنا بچاؤ کرنے لگا۔ میری بہن اور بیوی نے بیچ بچاؤ کرایا اور مجھے سمجھایا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، بلکہ مجھے شیلف سے برتن اتارتے ہوئے چوٹ لگی ہے۔ مجھے بہن کی باتوں پر یقین نہ آیا، یہاں تک کہ میری بہن اور بہنوئی نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے حلف دیا۔ اس کے باوجود بھی میں اپنی بہن کو اپنے پاس لے آیا۔ یہ الگ بات ہے کہ میرا کمینہ دوست میرا بہنوئی بھی ساتھ آ گیا اور کہا کہ ہم تمہارے گھر یا اس دنیا میں بھی، جنت میں بھی ساتھ جائیں گے۔ میں نے بہنوئی سے اپنے رویے کی معذرت کی اور اسے وجہ بتائی جو وہ پہلے سے جانتا تھا۔ اس نے معذرت قبول کر لی اور سینے سے لگا کر کہا، تمہاری غلطی نہیں، تمہارے حالات کو میں سمجھ سکتا ہوں۔ میں نے اپنے بہنوئی اور بہن کو ڈھیروں دعائیں دی اور آج انہیں گھر سے رخصت کر دیا۔ اختتام۔ وہ انڈین سردار تھا۔ کینیڈا میں اس کے اپنے پرائیویٹ ہسپتال تھے جہاں سے کروڑوں ڈالرز کما رہا تھا، مگر اب وہ اسلام قبول کر چکا ہے اور بہترین مسلمان بن کر دنیا کو اپنے عمل سے اسلام کی دعوت دے رہا ہے۔ اس کی قبول اسلام کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ ہمارا تعلق انڈیا پنجاب کے شہر بٹنڈا سے تھا۔ میرے والدین لوگوں کو سود پر قرض دیتے تھے اور سرجیکل آلات کی امپورٹ ایکسپورٹ کا کام بھی کرتے تھے۔ ہمارے علاقے میں جتنے بھی قرض لیتے تھے، یہاں تک کہ میں نے خود لوگوں کو فاقے کی حالت میں دیکھا، بلکہ بھوک سے بلکتے بچوں کو بھی دیکھا، مگر وہ بچوں کے افلاس دیکھ کر بھی صبر کر جاتے، سود پر قرض نہ لیتے تھے۔ میری شدید خواہش تھی کہ کاش کوئی مسلمان بھی ہمارا مقروض ہو۔ میری یہ خواہش رہی کیونکہ غریب مسلم لوگوں کا ایمان مضبوط تھا اور صرف نام کے لوگوں کا ایمان تو نام کی حد تک مسلمان لوگوں کے پاس دولت بہت ہی، لہٰذا غریب سود پر قرض لیتے نہ تھے اور مالدار مسلمانوں کو ضرورت نہ تھی۔ البتہ مالدار مسلمانوں کو کبھی کسی غریب مسلم کی مدد کرتے نہیں دیکھا تھا، اس لیے میں پر امید تھا کہ کبھی نہ کبھی میرے دل کی خواہش پوری ہوگی اور اس امید کے ساتھ میں زندگی گزارتا رہا، یہاں تک کہ آغاز جوانی میں میری یہ خواہش پوری ہو گئی۔ ایک مسلمان شخص فوت ہوا تھا تو اس کے گھر میں کفن کے لیے بھی پیسے نہ تھے۔ تمام مسلمانوں نے مل جل کر کفن کے پیسے جمع کر لیے تو قبر کی جگہ لینے کی رقم نہ تھی،
لہٰذا اس مرحوم مسلمان کی بیٹی چند معزز مسلمانوں کے ساتھ ہماری دہلیز پر آئی اور قرض کا مطالبہ کیا تو ہم نے اس کو بہت زیادہ سود لگا کر رقم دے دی، جو ظاہر ہے وہ چاہ کر بھی واپس نہ کر سکتی تھی اور نہ ہی کر سکی تھی۔ خیر، تجہیز اور تکفین کے بعد قرض کی ادائیگی تو دور کی بات، گھر میں روٹی تک کے لالے پڑ گئے۔ میں نے مقررہ وقت پر والدین کی اجازت سے لڑکی کو قرض واپس کرنے کے لیے مجبور کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ لاکھ کوشش کے باوجود جب وہ قرض واپس نہ کر سکی تو میں نے اسے اسلام چھوڑنے یا اپنا گھر ہمارے نام منتقل کروانے کا کہا تو وہ اپنا گھر ہمارے نام کروانے پر رضامند ہو گئی۔ جب گھر ہمارے نام منتقل ہو گیا تو اس نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر کہا، اس کی والدہ بوڑھی ہیں، بستر مرگ پر ہیں، لہٰذا والدہ کے وقت پورا ہونے تک اسے مہلت دوں۔ میں نے ایسا کرنے سے معذرت چاہی اور ان سے کہا کہ آپ کچھ ماہ کا وقت مقرر کر لیں، اتنے وقت کے بعد آپ کو گھر خالی کرنا ہوگا۔ لڑکی نے والدہ صاحبہ کی حالت دیکھتے ہوئے 8 ماہ کا وقت لے لیا۔ میں نے بھی خوشی خوشی دے دیا، مگر 8 ماہ میں وہ بوڑھی عورت لڑکی کی والدہ زندہ رہی، اور جب میں گھر خالی کروانے گیا تو اس بڑھیا نے مجھے اپنے پاس بلایا کہ اگر تجھے اس گھر کے بدلے 7 گھر بلکہ 70 گھر مل جائیں تو کیا تم میری بیٹی کو تنگ نہیں کرو گے؟ میں پہلے تو سود کا کاروبار کرتا تھا، مجھے ایک بدلے 7 کا سودا بھی بہت تھا، 70 تو بہت زیادہ تھا، مگر میں جانتا تھا بڑھیا مذاق کر رہی ہے کیونکہ وہ چاہتی ہے جب تک زندہ ہے در در کی ٹھوکریں نہ کھائے۔ لہٰذا میں نے بڑھیا سے پوچھا کہ آپ مجھے کیسے ایک کے بدلے 7 گھر اور 7 کے بدلے 70 دے سکتی ہیں؟ تو بڑھیا نے کہا، میں نہیں، میرا اللہ دے گا، کیونکہ تو نے اس کی مخلوق اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم کیا۔ اس کی امت کو دینا ہے تو اس کا اجر بھی تمہیں اتنا ہی ملے گا۔ میں بڑھیا کی بات سن کر ہنسنے لگا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کفن تک کے لیے نہیں دیا تو مجھے ایک کے بدلے 7 گھر کیسے دے گا؟ اس بزرگ خاتون نے حسب صحت اور عمر مجھے سختی سے طنز کرنے سے منع کیا اور کہا، محض 5 سال کا وقت دے دو، اگر ایسا نہ ہوا تو میری بیٹی اور یہ 6 سال کا بیٹا دونوں تیرا مذہب قبول کر لیں گے۔ میں نے بڑھیا کے سامنے اس نوجوان بیٹی اور معصوم بیٹے سے یہ بات پوچھی تو انہوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے گھر کے کاغذات ان کے حوالے کر دیے۔ اس کے بعد بڑھیا 1.5 سال زندہ رہی اور مر گئی۔ مرتے وقت اس نے مجھے پاس بلایا اور کہا، اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار میں برکت ڈالے، تمہیں ہدایت دے، ساتھ ہی اپنے گھر کو میرے نام پر منتقلی والے کاغذات مجھے واپس کر دیے اور کہا، یہ گھر بیچ کر کاروبار کر لینا، انشاءاللہ چند سالوں میں تم پر رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ میں نے ایسا ہی کیا، بڑھیا کے بیٹے اور بیٹی کو اپنے قریب چھوٹے سے گھر میں منتقل کیا اور گھر بیچ کر دوست کے ہمراہ کینیڈا میں کاروبار شروع کر دیا۔ میرا کاروبار وہاں بھی امپورٹ ایکسپورٹ کا ہی تھا اور وہ کاروبار اس قدر تیزی سے بڑھا کہ پہلا کہ میں نے 1 سال بعد ہی نہ صرف بڑھیا والا گھر واپس کر لیا، اس کے بچوں کے حوالے کر دیا، بلکہ کینیڈا میں بھی گھر خرید لیا۔ لاکھوں کروڑوں ڈالرز کی میری آمدن ہو گئی تو میرے کینیڈا میں منتقل ہو گیا۔ وہاں میری ملاقات ایک پاکستانی سید سے ہوئی جو اسلام کے داعی تھے۔ انہوں نے مجھے راہ ہدایت کی طرف بلایا اور میں نے اسلام قبول کر لیا اور میرے ساتھ میری فیملی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ جب ہم لوگوں کو سود کے گناہ کا پتہ چلا تو ہم لوگ توبہ طائب ہو گئے۔ میں نے کینیڈا میں اپنا پرائیویٹ کلینک بنایا، اس میں انگلش ڈاکٹرز رکھے۔ اس بڑھیا کی بیٹی اور بیٹے کو کینیڈا بلایا اور لڑکی سے شادی کر لی۔ لڑکے کو ڈاکٹر بنا کر اپنے ہاسپٹل اس کے حوالے کر دیا جس کے کینیڈا کے مختلف شہروں میں شاخیں تھیں۔ میں نے خود کو بزنس سے الگ کر لیا اور اپنی بیوی سے اسلام سیکھنے لگا۔ یوں مجھے سمجھ آ گئی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے 1 سے 7 گھر دیے اور کیسے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات پر رحم کرتا ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اسلام میں فقط مسلمانوں کی نہیں بلکہ پوری مخلوقات کی فلاح ہے۔ میری بات پر جس کو یقین نہ ہو وہ آزما کر دیکھ لے۔ اختتام۔